اب ہم اپنے اگلے مقرر کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ڈاکٹر حسن جاوید صاحب، جنہوں نے ایک بہت مشکل کام کیا، NSF کی تاریخ کو کمپائل کیا سورج پہ کمند کے نام سے، اور اب ان کی 2 مزید آ رہی ہیں کتابیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر حسن جاوید صاحب ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر حسن جاوید صاحب۔ جی، تمام دوستوں کو سلام۔ یہ 2 نئی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ سورج پہ کمند کی ابھی تک ایک جلد شائع ہوئی تھی، اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اب انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ شائع ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو کام پچھلے 8-10 سال سے ہم کر رہے ہیں وہ تکمیل تک پہنچے گا۔ بات ہو رہی ہے، آج ہمارا موضوع ہے آزادی اظہار، اور میں نے تمام مقررین کو بہت توجہ سے سنا اور بہت عمدہ تجزیہ پیش کیا۔ بہت سے لوگوں نے، عابد ساقی صاحب نے بات کی ہماری ریاست کی نوعیت کے بارے میں، کہ ریاست کی نوعیت اور ریاستی ڈھانچوں کی نوعیت جو ہے وہ ایک آزاد ریاست کے ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی نوآبادیاتی ریاست کے ڈھانچے آج تک ہمارے یہاں قائم ہیں۔ وجاہت مسعود صاحب نے آزادی اظہار کو جو چیلنجز آج کے دور میں ہیں ان کا جائزہ لیا، اور انہوں نے بتایا کہ جو 1951 عیسوی سے جو عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی جو آزادیاں سلب ہوئی تھیں وہ آج تک سلب ہیں، اور بلکہ اس میں نئے چیلنجز کا سامنا ہے، اور بلکہ وہ تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو بھی چاہے وہ کھڑے ہو کے یہ صحافیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ غیر مشروط معافی مانگے، کیونکہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی بات کہی تھی، اور آج کے دور میں جو ہے جبر اپنے عروج پہ۔ زاہد نے کافی امید افزا بات کی کہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور جو جبر و جو ظلم ہمیں ماضی میں جس زمانے میں ہم طالب علموں کی سیاست میں سرگرم تھے وہ آج نظر نہیں آتا۔ آج بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو اس وقت نہیں کی جا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ آج جو ہے اس بظاہر امید افزا صورتحال کے باوجود جو ہے کچھ چیزیں بہت ہی تشویش کا باعث ہیں، اور انہوں نے خوف کی فضا کی بات کی جو نہ صرف ریاست کی جانب سے بلکہ غیر ریاستی جو ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے جو پیدا کر دیا گیا ہے پورے ملک میں، اور انہوں نے مثال دی کہ اس میں خوف کا یہ عالم ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک انتہائی جابرانہ اور انتہائی جو ہے وہ عوام دشمن قانون کی حمایت کی پنجاب اسمبلی میں، اور انہوں نے سوال کیا کہ ترقی پسندانہ سوچ کہاں ہے اور آزاد سوچ کہاں ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے اتفاق کرتے ہوئے کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے اس وقت صورتحال نظر آتی ہے، صرف 3-4 نقطے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ میری نظر میں اس وقت پہلے ریاست ظالم تھی، پہلے ریاست جابر تھی، پہلے ریاست ظلم کرتی تھی، جبر کرتی تھی، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ریاست بے لگام ہو چکی ہے۔ اب سے جس دور میں ہم طلبہ حقوق کے لیے جدوجہد کرتے تھے
اس زمانے میں بھی ریاست کچھ قوانین کی پابند تھی، چاہے وہ نوآبادیاتی قوانین کیوں نہ تھے، لیکن وہ ان کی پابند تھی۔ آج ریاست کسی قانون کی پابند نہیں ہے۔ کل اگر ہمیں گرفتار کیا جاتا تھا تو غلط صحیح ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم پہ الزام کیا ہے۔ آج الزام نہیں لگایا جاتا، آپ کو غائب کر دیا جاتا ہے، آپ کی لاش کسی کھاڑی میں پڑی ہوئی ملتی ہے۔ اس دور میں، جس دور میں ہم سرگرم تھے، سماجی شعور پر مبنی ایک عوامی بیانیہ موجود تھا، ایک مضبوط عوامی بیانیہ موجود تھا۔ آج وہ عوامی بیانیہ کہیں نظر نہیں آتا، آج وہ پسپا ہو چکا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ اور اس دور میں زمینی سطح پہ ایک منظم مزاحمتی تحریک ہر سطح پہ موجود تھی، ہر عوامی محاذ پہ موجود تھی، چاہے وہ طلبہ کا محاذ ہو، چاہے وہ وکلا کا محاذ ہو، چاہے وہ صحافیوں کا محاذ ہو، چاہے وہ مزدوروں کا محاذ ہو، چاہے وہ کسانوں کا محاذ ہو، ہر محاذ پہ ایک منظم مزاحمتی تحریک تھی۔ وہ مزاحمتی تحریک آج دم توڑ چکی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اس کے برعکس کیا ہوا ہے کہ ایک نہ صرف وہ عوامی بیانیہ ختم ہو گیا، وہ عوامی مزاحمتی تحریک ختم ہو گئی، بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا کہ ایک فاشسٹ اور عوام دشمن بیانیہ آج کا مقبول بیانیہ ہے، آج کا مقبول بیانیہ ہے۔ آج آپ کوئی ایک مضمون جن آن لائن اخبارات میں جو تبصرے پڑھا کیجئے، اگر کوئی عوامی بیانیے پہ مبنی یا فاشسٹ بیانیے کے خلاف کوئی اگر ایک مضمون شائع ہوتا ہے، اس پہ آپ تبصرے پڑھیے، اگر دو تبصرے اس کی حمایت میں ہوں گے اس نقطہ نظر کے، تو اس کے برمخالف 50 تبصرے ایسے ہوں گے جو اس فاشسٹ بیانیے کی بنیاد پہ جو ہے اس کے خلاف لکھے گئے ہوں گے۔ آج یہ فاشسٹ بیانیہ جو ہے یہ مقبول بیانیہ ہے، جبکہ ماضی میں مزاحمتی بیانیہ، عوامی بیانیہ جو ہے وہ مقبول بیانیہ ہوتا تھا۔ آج یہ صورتحال ہے، ہم آگے کی طرف نہیں پیچھے کی طرف ہم نے سفر کیا ہے۔ اور اس کا احساس مجھے یہ جو وقاص نے ذکر کیا کہ NSF کی تاریخ جو مجتمع کرنے کا جو ہم نے کام شروع کیا تھا، تو ان پچھلے 8 سالوں میں جتنا میں نے پڑھا، کیونکہ ظاہر بات ہے میری انوالومنٹ NSF سے صرف 5-6 سالوں پہ محیط تھی، جبکہ یہ جو NSF یا آپ یوں کہہ لیں کہ طلبہ تحریک کہ پچھلے 60-70 سال کا جب ہم نے تحقیق کی کوشش کی، تو یہ احساس اور بھی شدت سے میرے دل میں ہوا کہ ہم ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر ہم اس ہاری ہوئی جنگ کو اس جنگ میں ہم اگر پانسا پلٹنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہ جنگ کیوں ہار رہے ہیں۔ ہمیں ان وجوہات کو سمجھنا ہوگا۔ نعرے بازیاں وہ جیسے کہتے ہیں کہ نیم ڈراپنگ اور بڑے بڑے نعرے لگانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ماضی کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم پسپائی پہ مجبور کیوں ہوئے، وہ کیا وجوہات تھیں۔ بہت سی بیرونی وجوہات تھیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھیں، لیکن بہت سی وجوہات ہماری اندرونی وجوہات تھیں جو ہمارے کنٹرول میں تھیں، اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس شکست میں ہمارا بھی حصہ ہے، اور ہمیں اپنے کردار کو، اپنے حصے کو سمجھنا پڑے گا کہ اس شکست میں ہمارا کیا حصہ تھا۔ اور جب تک اس چیز کا ادراک ہم صحیح طور پہ نہیں کریں گے، پرانی فاؤنڈیشنز جو تھیں ہماری عوامی بیانیے کی اور مزاحمتی تحریک کی، وہ بنیادیں ڈھہ چکی ہیں، وہ ڈھانچے ڈھہ چکے ہیں۔ ہمیں نئی بنیادیں اور نئے ڈھانچے تعمیر کرنے ہوں گے، لیکن ماضی سے سبق سیکھ کے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ بہت مہربانی حسن جاوید، آپ نے
بہت آسان طریقے سے اپنی بات کی کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے نئی لائے عمل تیار کرنا ہوگا. تو اب ہمارے اگلے مقرر ہیں جو کہ ہالینڈ سے ہیں اور وہاں پہ معروف سماجی کارکن ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کو بلاؤں، میں ایک ہالینڈ سے ہی متعلقہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے اوورسیز پروگریسو پاکستانی کی، جو کہ کل ایک پروگرام 4 بجے آن لائن کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے بہت اچھے سماجی اور نظریاتی پروگرام کیے ہیں. کل کا ان کا ٹاپک ہے فرام این امیگرینٹس ٹو اے لوکل اے نیور اینڈنگ جرنی. تو آپ او پی پی کی ویب سائٹ پہ جا کر لاگ ان ہو سکتے ہیں اور اس میں شمولیت کر سکتے ہیں. تو اب میں زحمت دیتا ہوں جناب محترم وحید بٹی صاحب کو. جناب وحید بٹی صاحب، آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں. بٹی صاحب انمیوٹ، سب کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. ہاں جی جی شکریہ بٹی شکریہ صاحب، بہت ذرا بہت. کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا مختصراً نہیں، کہیے گا. میں مختصر ہی رکھوں گا، اور اٹس ڈس ایڈوانٹیج آف بینگ ون آف دا لاسٹ اسپیکرس، لیکن کوئی بات نہیں. نہیں، سارے ساتھیوں کو آداب اور بہت بہت شکریہ بٹ صاحب. اور مطلب تمام ساتھیوں نے بہت سارے پہلو جو ہیں آج کے موضوع کے کور کر لیے ہیں، تو وہ اچھا ہے کہ وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھیوں، بات یہ ہے کہ بات گھوم پھر کے جو ہے وہ واپس وہیں آتی ہے جس کو ہم پرانے زمانے میں طبقاتی جدوجہد کہا کرتے تھے. تو یہ معاشرتی علوم کا آپ سب کو علم ہے کہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ معاشرے میں موجود تمام تضادات جو ہیں ان کا اظہار زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے. جو بھی تشدد، انتہا پسندی، استحصال، بربریت ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ان کا میڈیا پہ اور ہم سب کی زندگیوں پہ اثر جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. تو اس طرح سے میڈیا ایک طرح سے دو قسم کی لڑائیاں لڑ رہا ہے. ایک تو یہ کہ جو تضادات سماج میں ہیں ان کے خلاف لڑ رہا ہے، دوسرا اس کی وجہ سے جو میڈیا کے اپنے اندر، جس کی طرف حسام صاحب نے بھی اشارہ کیا، جو اپنے اندر ایک لڑائی ہے، وہ بھی اس سے بھی نبرد آزما ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا کی آزادی کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی. اور اظہاری آزادی کے بغیر، اظہار رائے آزادی کے بغیر جو ہے کبھی بھی کوئی جمہوریت مکمل نہیں ہوتی. وہ آپ سب کو معلوم ہوگا، وولٹیئر نے کہا تھا کہ بھائی I disapprove of what you say but I will defend your right to say it. تو اور اس آزادی کا، اظہار رائے کی آزادی کا سب سے بڑی اہم پہلو ایک یہ بھی ہے کہ یا تو یہ سب کے لیے ہو ورنہ یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی. تو یہ بھی چیز ہمیں رکھنی پڑے گی کہ ہمارے جو اپوننٹس ہیں، چاہے ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہوں، لیکن ان کی بھی اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ اتنی ہی مقدم اور مقدس ہے جتنی کہ ہماری اپنی ہے. اور رہی اس کی بات میڈیا پہ جو حملے کولونیل ٹائم سے ہو رہے ہیں، 1799 سے لارڈ ویلسلی کے زمانے سے لے کے اور اب تک، وہ ہم سب کے سامنے ہیں، میں ان کو دہراؤں گا نہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ہم 2020 کا پاکستان فریڈم رینکنگ دیکھیں انٹرنیشنلی، تو وہ 185 ملکوں میں سے اب ہم 145 نمبر پہ ہیں. تو ہمارے ساتھیوں نے بات کی اپنے آرٹیکل 19 کی اور 19A کی، لیکن وہ فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف پریس کی، ان کے باوجود، آرٹیکلز کے باوجود ہمارا جو رینکنگ ہے وہ بہت ہی نیچے کی طرف آ گئی ہوئی ہے. تو لیکن میں جو ہے ان کی بات نہیں، کیونکہ ان سب کی بات ہو چکی ہے. ایک پہلو جو میرے خیال سے جو کور نہیں ہوا، میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دلاؤں ساتھیوں کی، اور وہ یہ ہے فریڈم آف تھاٹ جو ہے وہ کور نہیں ہوئی ہے. اور فریڈم آف تھاٹ جو ہے وہ، اس کا جو آرٹیکل 18 ہے انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں، وہ کہتا ہے فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ فیتھ. وہ ان تین چیزوں کو کی فریڈم جو ہے، ان کو جو یونیورسل ڈکلیریشن ہے وہ بہت ہی مقدم بنیادی تصور کرتی ہے. اور وہ کیوں ایسا ہے، اور میں ریئلی آپ کا اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ کیوں سب سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر آپ کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے تو آپ آزادی اظہار رائے کا کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم نے ایک جنریشن ایسی تیار کر دی جو کہ
شیعہ کافر کے نعرے لگائے، احمدیوں کو مار دو کے نعرے لگائے، اور یہ سب آزادی اظہار کے زمرے میں آتا ہے. ان کو اتنی آزادی ہے اظہار رائے کی کہ وہ کھلے عام یہ نعرے لگاتے ہیں. لیکن اگر ان کی سوچ کی آزادی نہیں رہی پچھلے 10 سال 20 سال 40 سال تو وہ یہی نعرے لگائیں گے. تو آزادی رائے اظہار رائے، مجھ سے بار بار یہ کہا نہیں جاتا، لیکن اس سے کہیں پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سوچ کی جو آزادی ہے، جو کانشنس کی آزادی ہے، جو فیتھ کی آزادی ہے، اس کی لڑائی لڑیں. اور یہ بات تو ساتھیوں آپ سب کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ جس طبقے کا اقتدار پہ قبضہ ہوگا، جس طبقے کا ذرائع پیداوار پہ قبضہ ہوگا، اسی کا قانون پہ بھی قبضہ ہوگا، اسی کا قانون چلے گا. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ بھئی اگر 10-15 برس گزار کے ایک بچہ مدرسے سے باہر آتا ہے تو اس کو وہ آزادی فکر کے پروسیس سے نہیں گزرا. اس کی جو ارشد بٹ صاحب نے شروع میں جملہ استعمال کیا تھا، کنڈیشننگ، ذہنوں کی کنڈیشننگ، جب ایک ذہنوں کی پوری جنریشن کی ذہنوں کی کنڈیشننگ اس طرح سے ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے ان کو آزادی کی رائے بھی دے دی تو وہ اظہار کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے ہے کیا جس کو جو وہ کہیں گے؟ تو اب اگر آپ اسکولوں کے نصاب کو لے لیں، اب اس تعلیم کو مکمل کر کے جب آپ باہر آئیں گے تو آپ کس رائے کا اظہار کریں گے؟ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری پرورش اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب آپ اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے امتحان ہوتے ہیں، وہ امتحان میں آپ اپنی رائے لکھ دیں تو آپ یا تو فیل ہو جائیں گے، نمبر کم ملیں گے. آپ اگر وہی ریپروڈیوس کر دیں جو آپ کو 100% رٹایا گیا ہے تو آپ کو 100% نمبر یا 80% نمبر مل جائیں گے. تو بھائی اگر ہماری پرورش جو ہے خوف کی بنیاد پہ ہوگی، سوال پوچھنے پہ پابندی کی بنیاد پہ ہوگی، ابیوز اور سبمیشن کی بنیاد پہ ہوگی، تو آپ آزادی اظہار خیال ملنے پر کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے جو کہ اب کچھ ہو رہا ہے. تو فریڈم آف اسپیچ اور میڈیا کی مکمل آزادی بے انتہا ضروری ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ سوچنے کی آزادی جو ہے وہ سب سے زیادہ بنیادی آزادی ہے، اور ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. بس میں اسی پہ اپنی میں کیونکہ شاعری سے یہ بات شروع ہوئی تھی تو میں ذرا ایک پرانی اپنی غزل کے صرف 2-3 شعر پڑھ کے بٹ صاحب ختم کر دیتا ہوں. اور یہ آپ یقین کریں 1983 میں لکھی تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ 37 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے. تو اس کے 2-3 صرف ورڈز ہیں شعر. سفر میں ہو گئیں ذہنوں کی حالتیں کیا کیا، غبار راہ میں کھوئی ہیں منزلیں کیا کیا. سفر میں ہو گئیں ذہنوں کی حالتیں کیا کیا، غبار راہ میں کھوئی ہیں منزلیں کیا کیا. سحر کے نام پہ سارے چراغ گل کر کے، سحر کے نام پہ سارے چراغ گل کر کے، امیر شہر نے لوٹی ہیں عصمتیں کیا کیا. مگر ہوا نہ تجھے بھولنے پہ آمادہ، دل خراب کو دی ہم نے رشوتیں کیا کیا. اور اب آخری شعر سنا کے ختم کرتا ہوں. زباں تراش کے دی بولنے کی آزادی، یہ حق پرست بھی کرتے ہیں سازشیں کیا کیا. بہت خوب، بہت مہربانی کرتا ہوں اور فریڈم آف تھاٹ جو ہے اس کے بارے میں سوچیں. شکریہ جی. بہت مہربانی وحید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں دعوت دیتا ہوں جیو ٹیلی ویژن سے منسلک سینئر صحافی NSF کے سابقہ رہنما جناب محترم خالد حمید فاروقی صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. جناب محترم خالد حمید فاروقی صاحب، آپ انمیوٹ کر لیں. فاروقی صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. بہت زیادہ کنٹریبیوشن، اور خاص طور پہ گراؤنڈ سے، پاکستان سے جو تحریک آزادی صحافت کی تحریک ہے اس سے متعلق کس طرح جد و جہد ہوئی، اس سے متعلق، اور اس ملک میں لوگوں کے آئینی، قانونی، اخلاقی تمام قسم کے حقوق پر کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا، اور اب بالکل کھلے عام ایک برہنہ انداز میں اسٹیبلشمنٹ عمل کر رہی ہے اپنے ایجنڈے پر. وہ ایجنڈا وہی ہے جو ظاہر ہے کہ ایوب خان سے شروع ہوا تھا، یا اس سے بھی قبل 48 سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور کوئی حالات تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے. میں بہت مختصر بات کروں گا کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ یہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اور ایک بہت اہم ادارے کی رپورٹنگ کرتے ہیں جس میں یورپی یونین اور پاکستان سے تعلقات. میں صرف اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ
اس وقت یورپی یونین میں پاکستان کا جو اسٹیٹس ہے وہ اتنی بری طریقے سے متاثر ہے کہ آج 2 سال ہو گئے اس حکومت کو. ابھی تک کسی بھی جو بھی ابتدائی حکومتیں جمہوری حکومتیں آئیں پاکستان میں، چاہے وہ زرداری ایڈمنسٹریشن ہو چاہے شریف ایڈمنسٹریشن ہو، ان دونوں کو بڑے بڑے اقتصادی پیکیجز ملے، رعایات ملی، ان کی مدد کی گئی، بلینز آف ڈالرز کی اسپیشل پریفرنس اسکیم ان کے لیے شروع کی گئی. خاص طور پر زرداری ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ سیلاب میں بہت زیادہ مدد کی گئی. لیکن اس وقت اب پاکستان سے انہوں نے ایسے ہاتھ دھو لیے ہیں کہ وہ بات کرنا بھی پاکستان پہ پسند نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پوری ایکیومولیشن ہو رہی ہے. کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک گئی تھیں، اور کیونکہ پلینری نہیں ہو رہی ہے، بند ہے پارلیمنٹ فرانس میں، اور یہاں صرف اس کے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ غصہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہاں صحافت کے ساتھ. یورپی یونین بار بار یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرے اور پاکستان کو اس کی آئینی صحافت سے متعلق آئینی ذمہ داریاں یاد دلا رہی ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب دیکھ لیں گے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو رویہ ہے، اس رویے کے نتیجے میں پاکستان ایک آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے معاملات اب اس طرح چلیں گے نہیں. اقتصادی طور پر جو شرح نمو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو اگر معاشی طور پہ پاکستان نہیں چلے گا تو ایز اے ریاست کیسے چلے گا؟ اور یہ ہمارے جو اپرچونٹیز ہیں وہ محدود سے محدود تک ہوتی جا رہی ہیں. اور جو ماڈل لے کر آنا چاہتے ہیں آپ، پاکستان ایک بہت ڈائیورس، ملٹی کلچرل، ملٹی لینگویل، ملٹی ریلیجیس ملک ہے. یہ ملک ووٹ سے بنا ہے، سیاسی جماعتوں کی یہاں ایک تاریخ ہے، سیاسی جماعت نے اس ملک کو بنایا ہے. اس میں چائنیز اور نارتھ کورین ماڈل نہیں چل سکتا. اور کیا حقیقت ہم وہ ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک جمہوری ملک ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں. تو اگر صحافت کو، اور خاص طور پہ صحافتی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صحافتی وہ ادارے جو انہوں نے مقابلتاً کھڑے کیے ہیں، جو اپنے آپ کو صحافتی ادارے کہتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ صحافتی اداروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے صحافتی ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ایڈیٹر کو جو ہے بلا جواز جیل پر، تاکہ دوسروں کو سبق سکھائے. ہم سب کو مزاحمت کرنی ہوگی اپنے اپنے طور پر اور تنظیمی سطح پر، اور اسی طرح جو ہے وہ ظلم سے الجھتی رہی ہے خلق، نہ اپنی جیت نہیں ہے نہ ان کی ہار نہیں. تو جدوجہد ہماری جاری رہے گی آزادی صحافت کے لیے، اور یہی ایک راستہ ہے. بہت شکریہ. میرے خیال میں جو نیکسٹ پینلسٹ ہیں ان میں اب لطیف چودھری صاحب ہیں، تو اگر وہ اپنی بات شروع کریں. لطیف چودھری صاحب. لطیف چودھری تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں NSF کے بھی، اور اس وقت قومی محاذ میں بھی ہیں، اور وکاس بٹ صاحب جو ہے وہ ان کا تعارف کراتے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ شروع کرنا چاہیے. جی زاہد مسعود صاحب السلام علیکم، اور تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. میرا خیال ہے کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے، اور میرے کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. صرف ایک بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ عابد ساقی صاحب کے لیے ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں، وہ پاکستان کے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دیتا ہے، جس کو عدالتیں انفورس کرتی ہیں. تو میرے صرف اس سلسلے میں گزارش تھی ساقی صاحب سے کہ اس پہ بھی ذرا غور کریں کہ زیادہ تر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. تو اگر ریزنیبل ریسٹرکشنز کی بات ہے تو وہ ظاہر ہے ریزنیبل ریسٹرکشنز حکمرانوں کے پاس ہی ہوتی ہیں، اور وہ اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں وہ کرتی ہیں. کبھی وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز سیکیورٹی کے نام پہ ہو سکتی ہیں، کبھی ریزنیبل ریسٹرکشنز امن و امان کے نام سے ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں جو اصل روح یا اصل جو مقصد ہے ان
رائٹس کا یا ان آرٹیکلس کا وہ فوت ہو جاتا ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینس ہیں خاص طور پہ رضا ربانی صاحب جنہیں ہیومن رائٹس کا بڑا مطلب وہ رہتی ہے کنسرن, ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کیوں رکھی گئی تھی 73 کے اور ان کو ختم کرنے کے لیے 18ویں ترمیم جب بنی تو اس پہ کیوں نہیں غور و فکر کیا گیا کہ یہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان میں ریزنیبل ریسٹرکشنز کی جو پرویو ہے اس کو کسی طور پہ ہم ریموو کریں. اور یہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت تو نام کی ہے, ہم سب کو پتہ ہے, جو پارٹیاں پاکستان میں موجود ہیں ان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے, وہ خاندانی وراثت کے اوپر چلتی ہیں. تو وہی پارٹیاں بدل بدل کے کبھی ایک کبھی دوسری کبھی تیسری آتی ہیں, اور وہ جب ان فنڈامنٹل رائٹس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کو یہ حق بھی آئین دے دیتا ہے کہ وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کے نام پہ قدغنیں بھی لگا سکے فنڈامنٹل رائٹس پہ, فنڈامنٹل رائٹس کی کیا پوزیشن رہ جائے گی ملک کے اندر. تو بہرحال کافی لمبی گفتگو ہوئی ہے, میرا خیال ہے اب مزید اس میں کوئی اضافہ کرنے کی شاید ضرورت تو نہیں ہے. تو اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت مہربانی چوہدری صاحب, بہت بہت شکریہ. زاہد, آپ جناب صدر محترم زاہد مسعود صاحب. جی بہت شکریہ سب کا, وقاص بٹ صاحب, اور میں تمام اسپیکر حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. عابد ثاقب صاحب, زاہد حسین صاحب, مجاہد مسعود صاحب, اور تمام پینلسٹ جو اس میں شامل تھے, ڈاکٹر حسن جاوید صاحب, وحید بٹی صاحب, خالد حمید فاروقی صاحب, لطیف چودھری صاحب اور خرم شہزاد کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے اعلیٰ خیالات سے ہمیں نوازا. اور واقعی یہ آئی اوپنرز ہیں ہمارے لیے. میں وہ تمام باتیں جو ہیں جو تمام سپیکرز نے اور پینلسٹ نے کہی ہیں ان کو ریپیٹ کرنے کی بجائے میں اس کا ایک فکرے میں میرا خیال ہے کہ وہ بیان کروں گا کہ یہ ریاستی جبر کی بات کی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد ثاقب صاحب نے قوانین کو ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت پہ بات کی ہے, فنڈامنٹل رائٹ سلب کیے گئے ہیں, اور وجاہت صاحب نے جمہوریت کا پس منظر پیش کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے طاقت کا استعمال کر رہی ہے, اس نے اس کو جو ہے عوام کو منتقل نہیں کیا اور اپنے ہاتھ میں رکھے شروع سے ہی. اور جو اب اسٹرکچر سامنے آیا ہے اس میں جو الیکٹیبل بھی آ رہے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولیبوریٹر کا رول ادا کر رہے ہیں, کیونکہ انہی کی پیداوار ہیں. تو جو اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ انہی ہی کا رول پلے کریں گے. تو بات جو ہے وہ سب کی جو ہے اس میں جو ایک نقطے پہ یعنی کہ پہنچتی ہے کہ وہ جبر کرنے والا اور وہ یہ حقوق سلب کرنے والا اور یہ استحصال کرنے والا ادارہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, اور ہمیں اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ٹاپک کے حوالے سے بات ہے, تھوڑی ساری دنیا میں جمہوریت کا جو ہے آزادی اظہار کے بغیر جمہوریت ممکن ہی نہیں, لیکن پاکستان کے اندر اس کی ویلیو ذرا مختلف ہیں. اظہار رائے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی بھی لمٹس ہیں, اور لمٹ کراس کرتے ہیں تو آپ کو اغوا کیا جا سکتا ہے, قید کیا جا سکتا ہے, اور معاملہ زیادہ خراب ہو جائے تو آپ کی جان بھی لی جا سکتی ہے. باضمیر صحافیوں کے لیے یہ بڑا کٹھن امتحان ہے. باتیں تو میں اور بہت ساری کرنا چاہتا تھا, لیکن میں اپنی بات کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں. تو میں یہ ابھی
پچھلے دنوں جو پاکستان میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. اور ہماری موجودہ حکومت کے سربراہ عمران خان نے بڑے دعوے کیے تھے کہ مساوی تعلیمی نظام رائج کریں گے, نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا, مستحق شہریوں کے لیے 1 لاکھ گھر بنائے جائیں گے, لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے گا, ملک کی لوٹی ہوئی رقم کا 1 پیسہ وصول کریں گے. وہ سب دعوے کہاں گئے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے وہ سارے اختیارات ان سے چھین لیے کہ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے؟ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کی آواز جو ابھی اٹھ رہی ہے اس کو دبانے کے لیے وزیر اعظم کو تقریر کرنا پڑی جس میں وہ فوج کی حمایت میں ایک لمبا چوڑا لیکچر دے رہے تھے. میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس فوج کے خلاف بات نہیں کرتے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. جو فوجی جوان ہر وقت اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں. ہم اس فوجی ٹولے اور فوج میں کالی بیروں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو 72 سالوں سے ہائی جیک کیا ہوا ہے, جو ہمارے خون پسینے کی کمائی سے خریدی ہوئی بندوق ہمارے ہی سینے پر تان کر کھڑے ہیں. ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ملک میں ڈرگ مافیا کا کلچر عام کیا ہے, جنہوں نے ہیروئن کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں, جنہوں نے نسلی اور لسانی اور مذہبی بنیادوں پر عوام کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے, جنہوں نے مذہب کی آڑ میں معصوم کامسن لڑکوں کو سوسائڈ بمبر بنا کر اپنے ہی ملک کے عوام کے خلاف استعمال کیا ہے. ہم ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ہم ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں جو کہ ہمارے جو پاکستان کے مقبول لیڈرز کو اتار دیتے, جو کہ ایسے اقدام کرتے کہ یعنی بھٹو کو انہوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا, یعنی تخت سے تختے پر لے آنا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بھٹو جو کہ معراج محمد خان کو اپنا بابو کہتا تھا اور ان پر بے حد بھروسہ کرتا تھا, اسے معراج محمد خان کو ہٹانے اور جیل میں ڈالنے پر کس نے مجبور کیا؟ اور مولانا کوثر نیازی جیسے اسٹیبلشمنٹ کے مخبر کس نے بھٹو کے ساتھ اٹیچ کیے؟ یہ سب کام اسٹیبلشمنٹ کا, اور ہمیں اسے بے نقاب کرنا چاہیے. اور ابھی کچھ روز قبل میں ہمارے مرکزی رہنما ارشد بٹ صاحب کا ایک کالم پڑھا تھا, اس میں انہوں نے ولی خان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ کن لڑائی پنجاب میں لڑی جائے گی. تو عمران خان کی تقریر سے تو لگتا ہے کہ واقعی وہ حالات, اب وہ وقت نزدیک آ گیا ہے. حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ میدان تیار ہے. اس وقت نواز شریف کا کردار اس لڑائی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گناہ دھو سکے, اور اگر نواز شریف ثابت قدمی کے ساتھ اپنا رول ادا کرے تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے, ہم اس لڑائی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر نواز شریف نے اس مرتبہ بھی کوئی سودے بازی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کی نسلیں بھی یہ قرض نہیں چکا پائیں گی. میں آخر میں صحافی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنا کردار ادا کریں اور اس دشمن کو عوام کے سامنے بے نقاب کریں جس نے 72 سالوں سے اس ملک کو ہائی جیک کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو بے نقاب کریں جو وہ جاگیرداروں, سرمایہ داروں, وڈیروں, ملاؤں اور بیوروکریسی کے ساتھ مل کر غریب عوام کا استحصال کر رہا ہے, جس نے ملک کو لوٹنے والوں کے ہاتھ مضبوط کیے اور نسلی اور لسانی اور مذہبی بنیادوں پر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. اس کے علاوہ میں اپنے ترقی پسند دوستوں اور ان پارٹیز کو بھی تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں رابطہ مہم شروع کرنی چاہیے. 22 کروڑ عوام کے پاس جا کر ان کو بتائیں کہ ان کا اصل دشمن کون ہے.
ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عوام کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ عوام کا اصل سرچشمہ، طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اجازت۔ بہت مہربانی زاہد صاحب، آپ نے کہا کہ ہم اپوزیشن کا رول ادا کرتے رہیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے کردار کو اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اپنی آواز ملائیں گے، اور اس ملک میں حقیقی عوامی جمہوریت کے لیے اپنی خدمات کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آخر میں سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، اور اس شعر سے اختتام کرتا ہوں: کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ خدا حافظ۔